ایک ایسا لڑکا جسے اس کے اپنے باپ نے گھر سے نکال دیا، اور وہی لڑکا آگے چل کر ہندوستان کے سب سے طاقتور مغل بادشاہ کو نہ صرف چیلنج کرتا ہے بلکہ اسے شکست بھی دے دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے شیر شاہ سوری کی۔ اور یہ الفاظ تھے اس وقت کے مغل بادشاہ ہمایوں کے، جب اسے خبر ملی کہ شیر خان نام کے کسی شخص نے بنگال پر قبضہ کر لیا ہے تو اس نے اسے ہنسی میں اڑا دیا۔ اس کے لیے یہ بس ایک معمولی سی بات تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جس سے وہ 2 ٹکے کا پٹھان سمجھ رہا تھا وہی اس کی سلطنت کی زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لے گا۔ تو آخر یہ 2 ٹکے کا پٹھان تھا کون؟ ایک معمولی سا لڑکا فرید خان آخر اتنی بڑی طاقت بنا کیسے کہ ایک وقت کے شہنشاہ کو للکارنے کی ہمت کر سکا؟ چلیے دیکھتے ہیں اس کی کہانی، جو جدوجہد، ذہانت اور بے مثال ہمت سے بھری ہوئی ہے۔ ہمایوں نے تو کہہ دیا 2 ٹکے کا پٹھان، لیکن اس بے عزتی کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی تھی جس کا آغاز شاہی محلوں سے نہیں بلکہ گرد اور مایوسی سے ہوا تھا۔ فرید کے لیے بچپن ایک خوفناک خواب جیسا تھا۔ سوچ کے دیکھیے، سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، سوتیلے بھائی جینا مشکل کر رہے تھے، اور جب اس نے اپنے باپ سے مدد مانگی تو باپ نے ہی اسے ناکارہ کہہ کر ٹھکرا دیا۔ صرف 15 سال کی عمر میں وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ لیکن جب دنیا نے ٹھکرایا تو فرید نے کتابوں کو اپنا سہارا بنایا۔ اس نے اپنی ساری طاقت تاریخ، شاعری اور جنگ کی حکمت عملی سیکھنے میں لگا دی۔ یہ صرف پڑھائی نہیں تھی، یہ تو اپنے آپ کو ایک ایسے ہتھیار میں بدلنا تھا جسے کل کوئی نظر انداز نہ کر سکے۔ اور اس کے ٹیچرز بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کسی عام سٹوڈنٹ کو نہیں بلکہ آنے والے کل کے ایک لیڈر کو تیار کر رہے ہیں۔ علم نے ذہانت تو تیز کر دی تھی، لیکن اب وقت تھا اس کی ہمت کو آزمانے کا۔ اب ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا جب فرید خان کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور ایک لیجنڈ پیدا ہوگا، نام شیر خان۔ فرید نے پاور حاصل کرنے کے لیے بالکل ایک شطرنج کے کھلاڑی کی طرح چالیں چلیں۔ پہلے اس نے چھوٹے حکومتوں میں کام کر کے گورنمنٹ چلانا سیکھا، پھر وہ مغلوں کی نوکری میں چلا گیا، وفاداری کے لیے نہیں بلکہ ان کے جنگ کرنے کے طریقے سمجھنے اور ان کی کمزوریاں نوٹ کرنے کے لیے۔ اس کا ہر قدم سوچا سمجھا تھا، جو اسے آہستہ آہستہ بہار کے سلطان کے قریب لے جا رہا تھا، جہاں اس کی قسمت کا سب سے بڑا امتحان ہونا تھا۔ سوچئے، بہار کے گھنے جنگل، سلطان شکار پر ہے، اور اچانک ایک ببر شیر سلطان پر حملہ کر دیتا ہے۔ سلطان کے محافظ، اس کے سپاہی سب ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ جب سب پیچھے ہٹ گئے تب ایک آدمی آگے بڑھا، اور وہ تھا فرید خان۔ تنے تنہا اپنی تلوار کے ساتھ اس نے اس شیر کا مقابلہ کیا اور اسے مار گرایا۔ سلطان کی جان بچ گئی، اور بس اسی دن فرید خان مر گیا اور شیر خان یعنی دی لائن کنگ پیدا ہوا۔ یہ وہ نام تھا جس کی گونج جلد ہی پورے ہندوستان میں سنائی دینے والی تھی۔ تو اب سٹیج سیٹ تھا۔ ایک طرف تھا بادشاہ جسے سلطنت ورثے میں ملی تھی، اور دوسری طرف تھا ایک بازیگر جس نے اپنی قسمت خود بنائی تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جسے ہندوستان کی تقدیر لکھنی تھی۔ یہ 2 الگ الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف ہمایوں، پیدائشی شہزادہ جسے اپنی 50,000 کی فوج پر ناز تھا، دوسری طرف شیر خان جس نے سب کچھ خود بنایا تھا اور جسے اپنی صرف 15,000 کی فوج پر نہیں بلکہ اپنے دماغ پر بھروسہ تھا۔ ہمایوں طاقت سے کھیلتا تھا، شیر خان حکمت عملی سے، اور اس مقابلے میں اسٹریٹجی طاقت پر بھاری پڑنے والی تھی۔ تو ہمایوں اپنی پہاڑ جیسی فوج لے کر بنگال میں داخل ہوا۔ اسے پورا یقین تھا کہ جیت اس کی ہے، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو میدان خالی تھا، شیر خان اور اس کی فوج کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ہمایوں نے سوچا، ڈر گیا پٹھان، اور اپنی جیت کا جشن منانا شروع کر دیا۔ یہی اس کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اور جشن بھی کیا، مہینوں تک چلا۔ جہاں ہمایوں اور اس کی فوج ناچ گانے اور افیون کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی، وہیں دور شیر خان انتظار کر رہا تھا۔ شہنشاہ کی فوج ہر گزرتے دن کے ساتھ سست اور بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سیدھا ایک جال میں پھنستا چلا جا رہا تھا اور اسے اس کی ہوا تک نہیں تھی۔ کیونکہ شیر خان بھاگا نہیں تھا، وہ تو شکار کر رہا تھا۔ اس کا پلان سمپل لیکن اعلیٰ درجے کا تھا۔ پہلے ہمایوں کو بنگال کے اندر آنے دو، پھر جب وہ جشن میں مگن ہو تو چپکے سے اس کے دلی واپس جانے کے سارے راستے بند کر دو، اور پھر انتظار کرو، موسم کا، بیماریوں کا اور مغل فوج کے سست ہونے کا۔ وہ ہمایوں کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کی فوج کو ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنا رہا تھا۔
اور پھر ایک صبح جب پوری مغل فوج گہری نیند میں تھی، شیر خان نے حملہ کر دیا۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ قتل عام تھا۔ اس افراتفری میں عظیم مغل شہنشاہ ہمایوں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ وہ بادشاہ جو کل تک ایک سلطنت پر حکمرانی کرتا تھا، آج اپنی زندگی کے لیے ایک معمولی کشتی والے کا محتاج تھا جس نے اسے ڈوبنے سے بچایا۔ چوسا کے اس جیت کے بعد شیر خان اب کوئی باغی نہیں رہا، وہ ایک فاتح بن چکا تھا، اور اب اس کی منزل صرف بنگال نہیں بلکہ دلی کا تخت تھا۔ ہندوستان کا شیر شاہ اب اپنا تاج پہننے آ رہا تھا۔ ایک اور فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں شیر خان نے مغلوں کی بچی کچی طاقت کو بھی کچل کر رکھ دیا۔ ہمایوں کو مجبوراً ایران میں پناہ لینی پڑی، اور اس طرح وہ لڑکا جسے کبھی اس کے اپنے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، دلی کے تخت پر بیٹھا۔ مگر اب وہ صرف شیر خان نہیں تھا، وہ تھا شیر شاہ سوری، ہندوستان کا نیا شہنشاہ۔ لیکن شیر شاہ سوری کی حکومت بہت لمبی نہیں چلی، مگر جتنی بھی چلی اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے صرف 5 سال میں وہ کام کر دکھائے جو شاید دوسرے 50 سال میں بھی نہ کر پاتے۔ جی ہاں، صرف 5 سال۔ یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہی سچ ہے۔ اس کے پاس نسلوں کا وقت نہیں تھا سلطنت بنانے کے لیے۔ اس نے ایسی حکومت کی جیسے اسے پتا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس نے ہر دن میں 1 صدی کا کام کیا اور ایک ایسی بنیاد رکھی جو صدیوں تک قائم رہنی تھی۔ اس کی اصلاحات صرف قانون نہیں تھے، وہ ایک پوری سلطنت کی نئی بنیاد تھے۔ اس نے مشہور گرانڈ ٹرنک روڈ بنوائی جس نے بنگال سے افغانستان تک ٹریڈ اور سفر کو آسان کر دیا۔ انصاف کا ایک ایسا نظام لایا جہاں ایک غریب کسان بھی ایک طاقتور گورنر کے خلاف عدالت جا سکتا تھا، اور حکومت کو ضلع لیول پر آرگنائز کیا، ایک ایسا ماڈل جو اتنا کامیاب تھا کہ اس کی جھلک آج بھی ساؤتھ ایشیا کے انتظامی ڈھانچے میں نظر آتی ہے۔ اور شاید اس کی سب سے بڑی میراث تھی روپیہ۔ اس سے پہلے ہندوستان میں درجنوں قسم کے الگ الگ سکے چلتے تھے جس سے ٹریڈ میں بڑی مشکل ہوتی تھی۔ شیر شاہ نے ان سب کو ختم کر کے چاندی کا ایک سٹینڈرڈ سکہ جاری کیا جسے نام دیا روپیہ۔ اس ایک قدم نے نہ صرف اکانومی کو آگے بڑھایا بلکہ ایک ایسا سسٹم بنایا جو اتنا زبردست تھا کہ آج بھی کم سے کم 8 ملکوں میں کرنسی کی بنیاد وہی ہے۔ اس کے دور میں امن و سکون کا عالم یہ تھا کہ ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ ایک بوڑھی عورت بھی اپنے سر پر سونے کی ٹوکری لے کر بنگال سے کابل تک اکیلے سفر کر سکتی تھی، اور اسے کسی چور ڈاکو کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ سوچئے کتنا زبردست لا اینڈ آرڈر ہوگا۔ صرف 5 سال میں اس نے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا تھا۔ ذرا سوچئے اگر اسے 20 سال مل جاتے تو وہ کیا کچھ کر سکتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شیر شاہ کا یہ انقلابی دور ایک بہت ہی افسوسناک اور اچانک انجام تک پہنچنے والا تھا۔ سال تھا 1545۔ ایک قلعے کے محاصرے کے دوران قسمت نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ شیر شاہ سوری، وہ شخص جس نے شیر کو مارا تھا، جس نے سلطنتوں کو الٹ دیا تھا، وہ ایک توپ کے غلط پھٹنے سے مارا گیا۔ جنگ کے میدان میں دشمن کے ہاتھوں نہیں بلکہ ایک عجیب حادثے میں۔ ہندوستان کا سب سے بڑا بلڈر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے موت میں مغلوں کے واپسی کا دروازہ کھول دیا جنہوں نے پھر اگلے 300 سال حکومت کی۔ لیکن یہ سوال آج بھی وہیں کا وہیں ہے۔ اگر شیر شاہ زندہ رہتا تو کیا ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی؟ کیا ہم شاہی شان و شوکت کی کہانیوں کی جگہ بہترین انتظام، انصاف اور عوامی حکومت کی مثالیں پڑھ رہے ہوتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اب ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔